نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 221 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 سے 48 تک۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں، اور النبی کہہ کر یہ دلیل نبوت ہے۔ انا بے شک ہم نے، ارسلناکا بھیجا ہم نے آپ کو، اور ارسلناکا میں دلیل رسالت ہے، بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گواہ بنایا، اور آپ کی گواہی نمبر 1 عملی زندگی کے ذریعے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پر عمل کر کے دکھایا، تو یہ عملی زندگی کے ذریعے گواہی دی گئی۔ دوسرا، قیامت کے دن کی گواہی بھی اس سے مراد ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کل قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، اور یہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا نوح نے آپ کو پیغام پہنچایا؟ تو امت انکار کر دے گی۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور ان کی امت گواہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کا عرصہ تو نہیں پایا، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، تو یہ گواہی کس کی بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر ہے۔ اور امت مسلمہ بھی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام کی قوم جھوٹ بول رہی ہے، نوح علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا تھا، تو وہ امت بھی علم کی بنیاد پر ہی گواہی دے گی۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن کہا جا رہا ہے کہ آپ گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن، اور آپ کی عملی زندگی کے ذریعے بھی آپ نے اللہ کے پیغامات کی گواہی دی تھی۔ وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرا، اور خبردار کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ خوشخبری دینے والے اس کے لیے جو مان جائے، اور نذیر اس کے لیے جو نہ مانے۔ جنت کی خوشخبریاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے دیدار کی خوشخبریاں دیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کی خوشخبریاں دیں۔ جو مان جائے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ وہ نذیر، اور ڈرایا جو نہیں مانے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا۔ تو اس ایک آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک، آپ نبی تھے، دوسرا آپ رسول تھے، تیسرا آپ شاہد تھے، چوتھا آپ مبشر تھے، اور 5واں آپ نذیر تھے۔ اگلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وداعین، اور بلانے والے الی اللہ، اللہ کی طرف۔ الی اللہ کو اگر آپ سرکل کر لیں کہ بلانے والے اللہ کی طرف، نہ کسی قومیت کی طرف، نہ کسی فرقے کی طرف، نہ کسی مسلک کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ تو آپ داعی تھے، بلاتے تھے، اور آپ کی دعوت توحید، ایمان، حق اس کی ہوا کرتی تھی۔ وداعین الی اللہ، بلانے والے اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے اذن کے۔ اس کو بھی اگر سرکل کر لیں کہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، لیکن اللہ کی ہی توفیق سے، اللہ ہی کی تائید سے، اسی کی مدد سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے تھے، صرف ایک اللہ کی طرف بلانے والے، بِإِذْنِهِ، اسی کی توفیق کے ساتھ، اسی کی مدد کے ساتھ، اسی کی تائید کے ساتھ۔ وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، اور چراغ روشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں صفت کہ آپ سراجم منیرہ ہیں۔ سراج روٹ ورڈ سین اور راجی، اسی سے ہی لفظ سورج بھی نکلا ہے۔ حسن اور زینت والا ہونا، اس کا معنی ہے حسن اور زینت والا ہونا۔ ایسے چراغ کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرے۔ تو آپ چمکتا چراغ تھے، خود بھی روشن تھے اور دوسروں کو بھی روشنی دے رہے تھے۔ وَسِرَاجٌ مُنِيرًا۔ تو یہاں 2 آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ آپ کی صفات قرآن کے علاوہ اس سے پہلے تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تورات میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تورات میں آ رہی ہیں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ان پڑھوں سے مراد عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور صفات بھی ہیں کہ وہ بدخو اور فحش کلام نہیں ہے، نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک ان کے ذریعے کج قوم یعنی عرب کو سیدھا نہ کر لے، یعنی جب تک وہ قوم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے تو اس کلمہ توحید کے ذریعے سے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھیں تو آپ بدخو نہیں ہوں گے، آپ فحش کلامی نہیں کریں گے، بازاروں میں شور نہیں مچائیں گے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اونچی اونچی آواز میں شور مچا کے چیزیں بیچتے ہیں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ اچھائی سے دیں گے۔ معافی اور درگزر آپ کا اسوہ ہوگا۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے نا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض نہیں کرے گا جب تک کہ یہ دین قائم نہیں ہو جاتا، سٹیبل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ صفات تورات میں بیان کی گئی اور قرآن پاک میں ان صفات کا ذکر ہے۔ اور یہ جو سراجم منیرہ کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب سورج نکلتا ہے تو کسی اور کو روشنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ سراجم منیرہ کہلائے گئے۔ آپ کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، آپ کے بعد اب کسی رسول کی ضرورت نہیں رہی، آپ سراجم منیرہ بنا کر بھیجے گئے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، مومنین کو خوشخبری دے دیجئے، گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری دے دیجئے اور جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، فضل ہے بہت بڑا۔ مومنوں پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یہ امت بڑے فضل والی ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی و رسول ہمیں دیے گئے، اتنا خوبصورت اور فطری دین ہمیں دیا گیا، اتنا خوبصورت اور فطری دین ہمیں دیا گیا۔ تو یہ امت بڑے فضل والی ہے، اس کو اللہ نے بڑا فضل سے نوازا ہے۔ اس بارے میں حدیث ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ قومیں
یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت. امت مسلمہ کا ٹائم پیریڈ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے. اہل تورات کو، یہ حدیث کا اگلا حصہ، اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیرات ملا. اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر تک مزدوری کی اور وہ تھک گئے، انہیں بھی ایک قیرات ملا. پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی، عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں 2 قیرات ملے. اہل کتاب کہنے لگے پروردگار تو نے انہیں 2 قیرات دیے ہیں اور ہمیں 1، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے. دیکھا جائے تو زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا یہود و نصارہ نے. اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے جو تم سے طے کی تھی کچھ دبایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، جتنی ہماری مزدوری بنتی تھی اتنی ہمیں دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے اس امت پر کہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آئی ہے لیکن بہت سارا اجر و ثواب کما کر چلی جائے گی. آئی سب سے آخر میں ہے اور قیامت کے دن اٹھائی سب سے پہلے جائے گی، حساب کتاب سب سے پہلے ہو جائے گا، فارغ جلدی ہو جائے گی یہ امت. ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی ہے. نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور دوسرا، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا، لوگوں کو اپنی عبادتوں کے لیے عبادت گاہوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، لیکن امت مسلمہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتی ہے. اس میں 2 جگہیں جو ہیں وہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مستثنا حمام اور قبرستان، یہ 2 جگہوں پہ نماز نہیں ہو سکتی، بس باقی سب جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے، تیمم کر سکتے ہیں. ایک اور بات بھی بیان کی لیکن اس کا ذکر راوی بھول گیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں، ہمیں ساری زمین پر نماز پڑھنے کا اجازت نامہ ملا ہوا ہے، ہم جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیمم کی جو رخصت اللہ نے ہمیں دی ہے، جب کبھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس رخصت کو، پانی نہ ملنے پر یا پانی تو ہے پر استعمال نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے الحمدللہ. ایون سفر میں تو بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے تیمم. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس امت کے بارے میں کہتے ہیں یہ امت بڑے فضل و کرم والی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نچھاور کری. اس کو اگر ہم اور بھی بہت طریقے سے دیکھیں تو اللہ نے جو ہمیں مسلمان بنایا ہے، کتنا بڑا فضل کیا اللہ نے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے. جو لوگ نان مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر مسلمان ہوتے ہیں، آپ ان کی مشکلات کو شاید محسوس بھی نہ کر سکیں. نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام قبول کرنا، سب چیزوں سے کٹ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی. بہت سے مسلمان ہیں لیکن قرآن تو نہیں پڑھ رہے. بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو قرآن تجوید سے پڑھنے نہیں آتا، تفسیر سے سمجھ نہیں آتا، ترجمہ سمجھ نہیں آتا. کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن جیسی نعمت دی ہے. پھر اگر عمل کی توفیق بھی دی ہے تو یہ بھی فضلاً کبیرہ ہے کہ اللہ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق دی، اس سے محبت دے دی. الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی. اللہ کے فضل کو تو ہم گننا شروع کریں تو گن ہی نہ سکیں گے، اتنے فضل اس نے ہم پر کیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں تو آپ کی امت بھی پھر امتوں کی سردار ہے. جہاں آپ نبیوں کے سردار ہیں وہاں آپ کی امت امتوں کی سردار ہو گئی. سب سے زیادہ تعداد کل قیامت کے دن اسی امت مسلمہ کی ہوگی، اور جنت کا کثیر حصہ صرف اور صرف امت مسلمہ سے پر ہو جائے گا. تو یہ فضلاً کبیرہ نہیں تو کیا ہے؟ اس پر تھوڑا اور غور کر آئیے گا کہ اور کیا کیا فضل اللہ نے دیے ہیں جو اس کلاس میں ڈسکس ہو گئے. اس کے علاوہ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. آپ الحمدللہ سیرہ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ فضلاً کبیرہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. اور انہی آیتوں کو ہم سیرت کے ٹاپک میں بارہا سنتے ہیں. سیرت پڑھنے کے بعد اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات تھے، کتنا بگاڑ تھا معاشرے میں، اور اس بگاڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کتنی بڑی نعمت تھی. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کی. کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا، یعنی ان کی بات نہ مانیے گا. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیجیے، پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت رسانی کی، ان کی اذیت رسانی کی پرواہ نہیں کرنا. منافقین نے اور کافرین نے جو تانے اور تشنی، جو طوفان بدتمیزی یا سرکشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اس کو نظر انداز کیجیے. یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور ان سے بدلہ لینے کی بھی فکر نہ کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. کیونکہ اگر آپ بدلہ لینے جائیں گے تو بھی آپ اپنے کام پر سے توجہ ہٹا دیں گے، تو بدلہ بھی نہ لیجیے، چھوڑیے ان کو. وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالی، وکیلا، کارساز، آپ کی طرف سے اللہ ہی ان سے بدلہ لے گا، ان سے نمٹ لے گا. تو یہ آخری آیت میں اس لیسن کی جو لاسٹ آیت ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کو نہ مانیے، چھوڑیے ان کو، ان کی پرواہ نہ کیجیے. وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی اذیت رسانیوں کی بھی پرواہ نہ کریں، اگنور کریں اس کو. اچھا، پچھلی آیت میں مومنین کی بات آئی، اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیے کافرین اور منافقین کی بات آئی. تین بڑے بڑے گروہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ مومنین کا ایک گروہ تھا، ایک کافرین کا اور ایک منافقین کا. مومنین پر تو اللہ نے بڑا فضل کر دیا، اور کافرین اور منافقین کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر سچا بھروسہ کیجیے، کیونکہ اس بھروسے کا فائدہ اطمینان قلب ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. یہ فائدہ بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے. اطمینان قلب کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کیجیے. توکل کہتے ہیں سچے اعتماد کو. وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلا، کارساز، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. یہاں پر جو اللہ کے نام کے ساتھ با کا صلہ ہے، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ با زائد ہے، ایکسٹرا ہے. نمبر ایک، یہ کلام میں خوبصورتی کے لیے آتا ہے، اور دوسرا کلام میں زور اور شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا، اور اللہ ہی کافی ہے، یہ ہی جو ہے نا، یہ بی سے آ رہا ہے، اور اس بات کو کہنے کا الگ ہی مزہ ہے. اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیونکہ یہ جو منافقین اور کافرین تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اپنے کام پر متوجہ رہیے، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع
الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جی الحمدللہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.